حضور صوفی صاحب قبلہ سبحان اللہ بے شک جب سرکار نے فرما دیا میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، اب حضور سے صحابہ نے یہ نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ 73 کے نام بتائیے، نشان بتائیے، پیدا ہونے کی ان کی تاریخ بتائیے اور ان کے علاقے بتائیے، ان کے بانیان کے نام بتائیے، ان کے عقائد و نظریات بتائیے. نہیں، صحابہ پر قربان جائیے، ٹائم ویسٹ کرنے والے نہیں تھے. فرمایا یا رسول اللہ جنتی فرقے کا نام کیا ہے؟ جنتی فرقے کا نام کیا ہے؟ تو تفسیر در منصور اور امام غزالی المستصفیٰ میں اور حضرت ابن عباس تفسیر ابن عباس میں لکھتے ہیں اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا جو فرقہ جنت میں جائے گا وہ اہل سنت والجماعت ہے، اہل سنت و جماعت ہے، جو ہمارا نام ہے، جس پر چلنے والے ہم لوگ ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. صحابہ نے پوچھا اس کی پہچان کیا ہے؟ فرمایا ما انا علیہ و صحابی ہی الیوم، آج کے دن جس راستے پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں اس راستے پر چلنے والے جنتی ہیں. بے شک سبحان اللہ. یہ دو نشانیاں دیکھنی ہیں. ایک صحابہ والی پارٹی کون سی ہے؟ کھانے کے لیے اگر گوبر رکھا جائے اور حلوہ رکھا جائے تو برابر حلوہ ہی ٹھوسو گے، گوبر نہیں ٹھوسو گے. کیوں؟ تمہیں پتا ہے اچھا کیا ہے برا کیا ہے. پھر دین کے معاملے میں آ کے بدھو کیوں بنتے ہو؟ جہاں ٹائم ملا نماز پڑھ لیا، جہاں موقع ملا کسی سے نکاح پڑھوا لیا، رشتہ داری کر لی. یہ سب مولویوں کے جھگڑے ہیں. ارے پاگل ہو، کٹنگی میں پہلی بار آیا، یہاں کے دیوبندی میرے رشتہ دار ہیں، ان کے کھیت سے میرا کھیت سٹا ہوا ہے، ان کے مکان سے میرا مکان لگا ہوا ہے. میں پاگل ہوں جو ان کے بارے میں بول رہا ہوں کہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بددین ہے، گمراہ ہے، ان کے اکابرین بدترین کافر ہیں. اور بول کر جا نہیں رہا ہوں، صبح تک یہاں رکا بھی ہوا ہوں میں. اور کوئی صاحب میرا نمبر مانگ رہے تھے، سامنے زندہ سلامت لائیو بیٹھا ہوں، نمبر لے کے کیا کرے گا مجرا؟ سامنے آ کے مناظرہ کر لے. ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، پڑھے لکھے کو فارسی کیا. اور ایسا نہیں ہے جب میں آ رہا ہوں تو کٹنگی کے لوگوں کو ہی معلوم ہے کہ میں آ رہا ہوں. یہ بات تو بھوپال اور دلی تک پہنچ گئی ہوگی، مرکزی عمرہ کے پاس کے کلیم حنفی آ رہا ہے اور بیان بھی سن رہے ہوں گے لائیو. اور بہت سے ان کے چٹوے بٹوے چاہنے ماننے والے، تھوڑا نرم گوشہ رکھنے والے، بی پی ایل بن پیدے کے لوٹے، جدھر بو جا ادھر سو جا، وہ بھی ادھر بیٹھے ہوں گے. تو کان کھول کے اچھے سے سن لو، ہم کسی سے بھی محبت اللہ و رسول کے لیے کرتے ہیں اور اللہ و رسول ہی کے لیے دشمنی کرتے ہیں. کٹنگی کے دیوبندیوں کو تو میں جانتا بھی نہیں وہ کون ہے. ہمارا تعلق صرف اور صرف مصطفیٰ کریم کی وجہ سے کسی سے بھی ہے، جو مصطفیٰ کا نہیں اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ تمہارا کیسا ہی عزیز ہو، پیر ہو، استاد ہو، تمہارا شیخ ہو، اسے دل سے ایسے نکال کر پھینک دو جیسے دودھ سے مکھی نکال کر پھینکی جاتی ہے. اس لیے کہ انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کچھ کام. للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تحفظ عقائد اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، فیضان اعلی حضرت حضور صوفی صاحب قبلہ سبحان اللہ ماشاء اللہ سبحان اللہ. مولانا دکھا رہے ہیں تو مولانا کے بات کی اہمیت نہیں، میں کوئی نئی بات نہیں بتا رہا ہوں، لیکن چونکہ بمبئی سے آیا تو میری باتیں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے سن رہے. اس سے بہت اچھی مثالیں دے کر انہوں نے جمعہ میں سمجھایا ہوگا، بار بار سمجھایا ہوگا، لیکن مغز میں گھستی نہیں ہے، کھوپڑی میں گھستی نہیں ہے، دماغ شریف کام نہیں کرتا ہے. ایک معمولی موبائل لینے جائیں تو دنیا بھر کے فیچرز کھنگالتے ہو، اور جب بات دین کی آئے تو ہمیں کیا کرنا، جو اللہ رسول کا نام لے رہا، نماز کا وقت ہو گیا جا کے سر پٹک لیے. پڑھنے کا احسان بھی کیوں کر رہا بھائی؟ اتنی بھی تکلیف مت کر. زمانہ بہت ایڈوانس ہے، ٹیکنالوجی بہت آگے بڑھ چکی ہے. ایک ٹیپ ریکارڈ کے اندر 5 ٹائم کی نمازیں ٹیپ کر لے اور گھر کے اندر اسی کے پیچھے اٹھک بیٹھک کر لیا کر، اسی کے پیچھے اٹھک بیٹھک کر. جب تجھے نماز پڑھ کر نماز بچانا ہی نہیں ہے
تو جس کے چاہے پیچھے نماز پڑھ رہا ہے، ایمانداری سے بتانا اور سچ کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا۔ اگر تم صبح صبح مسجد میں گئے، امام صاحب تشریف لا رہے ہیں، ان کے کرتے شریف پر اگر 1 درہم کے برابر پاخانہ پیشاب لگا ہوا ہو یا شراب لگی ہو یا بچے کا پیشاب لگا ہو، آپ کی نظر پڑ جائے تو کیا آپ امام کی اقتدا کرو گے؟ نہیں کرو گے۔ بہترین عالم ہے، قاری ہے، قرآن بہت اچھا پڑھتے ہیں، مسائل طہارت سے، صوم و صلات کے مسائل سے واقف ہیں، مفتی ہیں، ڈگری ہولڈر ہیں، لیکن نماز نہیں پڑھو گے۔ وہاں آپ خود مفتی بن کے بتاؤ گے مولانا نمازی کے بدن کا، کپڑے کا، جگہ کا پاک ہونا ضروری ہے، یہ شرائط نماز میں سے ہے۔ عجیب بات ہے کہ اگر امام کے کپڑے پہ ذرا سی گندگی ظاہری لگ جائے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی، اور جو امام کا دل بغض رسول میں پورا ناپاک ہو چکا ہو اس کے پیچھے نماز ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ دماغ خراب ہو گیا۔ ارے مولانا قرآن کتنا اچھا پڑھتا ہے، کیا ابو جہل سے زیادہ فصیح عربی بولتے ہیں؟ ارے وہ اتنی اچھی عربی بول کر بھی ابن العلم نہیں ہو سکا، ابو جہل رہا۔ عربی بولنا کوئی کمال نہیں ہے، قرآن کی تفسیریں لکھنا کمال نہیں ہے، بڑے بڑے مدارس کا جال پھیلانا کمال نہیں ہے، دنیا بھر میں دعوت و تبلیغ کے شعبے قائم کرنا یہ کمال نہیں ہے۔ پوری دنیا کے اندر اجتماع ہوا بھوپال میں، دیکھو کتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچ گئے اور کتنی سستی بریانی مل گئی۔ بریانی کھانے جاتا ہے وہ کھوسٹ، 5 روپے میں تجھ کو مرغا بریانی ملے گی کہ کوا بریانی ملے گی؟ جن کے دھرم میں کوا حلال ہو وہ تجھ کو کیا کھلائیں گے؟ کھانے کے نام پر جا رہا۔ بتاؤ مولانا اتنی بڑی تعداد میں لوگ پہنچے، تعداد مت دیکھ، لشکر مت دیکھ، صاف مزاج ہے اسلام، کوانٹٹی کو نہیں کوالٹی کو دیکھتا ہے۔ کربلا میں 22,000 ادھر تھے، 72 ادھر تھے، لیکن حق یہاں تھا، باطل وہاں تھا۔ سبحان اللہ۔ اور آگے اس سے بھی زیادہ خراب زمانے آنے والا ہے، بہت فتنے بٹنے والے ہیں، لیکن ایک بات آج کے اس جلسے سے یہ ذہن بنا کر اٹھو، میں مرتے دم تک مذہب اہل سنت یعنی مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم رہوں گا اور اپنی اولاد کو رکھوں گا۔ زمانہ کیسی ہی کروٹ لے، فتنے ہواؤں کی طرح کتنے ہی آندھی کی طرح چلنے لگے، مجھے اپنے مسلک سے ایک حبہ برابر ہٹنا نہیں ہے۔ کہو انشاءاللہ، ماشاءاللہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی وسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا و ملجانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی۔ جب نبی نے فرما دیا کہ جنت میں جانے والی جماعت کے بارے میں صحابہ نے پوچھا فرقہ ناجیہ کون سا ہے؟ حضور نے فرمایا جس پر میں ہوں میرے صحابہ ہے۔ اس اصول پہ آج جتنے فرقے ہیں سب کو آپ ٹٹولیے۔ جب آپ ہر چیز کے بارے میں دماغ لگاتے ہو، کپڑے لینا ہے، رشتہ داری کرنا ہے، سفر کرنا ہے، گاڑی لینا ہے، اپنے یوز کی چیزیں لینا ہے، دین کے معاملے میں بدھو مت بنو، گوشہ تنہائی میں بیٹھو اور سوچو زمانہ رسالت سے آج تک کون سی جماعت آ رہی ہے، کس جماعت میں صوفیہ ہے، کس جماعت میں اولیاء ہے، کس جماعت میں ائمہ مجتہدین ہے، کس جماعت میں اولیاء کاملین ہے، اور کون سی جماعت بزرگوں کی موجودگی سے خالی ہے۔ یہ ساری باتوں پہ اگر غور کرو گے کہ نبی نے فرمایا جنت میں جانے والی جماعت وہ ہے جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہے، تو دنیا میں اس وقت شیعہ بڑی تعداد میں ہیں، ان کے اندر کئی سارے فرقے ہیں، لیکن سارے شیعہ ایک بات پر متفق ہیں کہ وہ حضرات صحابہ کو عادل، ثقہ، جنتی نہیں مانتے ہیں۔ ان کے نزدیک حضور کے دنیا سے جانے کے بعد صرف 7 صحابہ اسلام پر تھے، باقی سارے صحابہ دین سے پھر گئے۔ تو نبی نے فرمایا جو جماعت جنت میں جائے گی وہ میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگی۔ سرکار نے صحابہ کو معیار قرار دیا، حق کا سواد اعظم کی پہچان قرار دیا، تو خدا کی قسم شیعہ اس میں فٹ نہیں بیٹھتے ہیں۔ دوسرے نمبر پہ بڑے فرقے اہل حدیث کو دیکھ لو، اہل حدیث کو دیکھ لو، تو اہل حدیث بھی صحابہ والے نہیں ہے، وہ رافضیوں کے چھوٹے بھائی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مدینے میں
20 رکعت تراویح باقاعدہ پڑھوائی. صحابہ میں سے کسی نے حضرت عمر کی مخالفت نہیں کی، بے شک. اس لیے کہ نبی نے فرمایا کہ میرے بعد خلفائے راشدین کی سنت کو دانت سے مضبوطی سے پکڑنا. لیکن اہل حدیث 20 رکعت تراویح نہیں پڑھے گا. حضرت عمر نے 3 طلاق کو طلاق مغلظہ قرار دیا. اہل حدیث نہیں مانتا ہے. حضرت عمر نے عورتوں کی پابندی مسجد میں لگا دی، بین کر دیا، عورتیں مسجد میں نہیں آ سکتی. اہل حدیث نہیں مانتا ہے. جمعہ کی دوسری اذان کا اضافہ حضرت عثمان غنی نے کیا. اہل حدیث نہیں مانتا ہے. وہ بھلے کتنا ہی حدیث و قرآن کا دعویٰ اس کی زبان کرے، لیکن اس کا عمل جھٹلا رہا ہے کہ اہل حدیث صحابہ والے نہ شیعہ صحابہ والے نہ اہل حدیث صحابہ والے. اب بچے عقل کے اندھے، شکل کے گندے، دیو کے بندے. جو بیماری تمہارے گاؤں کے اندر ہے، اور اس بات پہ گھمنڈ مت کرنا کہ ابھی ایک ہی محلے میں سمٹے ہیں. سور سال میں کئی بچے جنتا ہے. یہ تھوڑے بھی آئے کہاں سے؟ یہ تمہاری لاپرواہی سے آئے ہیں. یہ تھوڑے بھی آسمان سے ٹپکے نہیں. آج جو ہے ان کو پوچھو تو کون دیوبندی، تیرا باپ کون؟ کیسٹ بند. اگر باپ دیوبندی تو دادا کیا کیسٹ بند. سیدھی بات ہے. یہ ہم میں ہی سے نکلے ہیں. وہابی نہ آسمان سے ٹپکے نہ زمین سے نکلے. ہم میں ہی سے جو لوگ علماء سے دور ہو گئے، انٹرنیٹ سے دین سیکھنے کی کوشش کرنے لگے، یا ہر ایک کی محفل میں جانے لگے، آزاد خیال اور لبرل بننے لگے، ایسے لوگ شیطان کے ہتھ کنڈے بن گئے. اب جو دیوبندی تمہارے گاؤں میں ہے، آؤ ان کو جانچتے ہیں، وہ صحابہ والے ہیں. مولانا اکرم جب حوالہ دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے. کس میں ہمت ہے اٹھ کر آئے، میں دکھاتا ہوں لکھا ہے. اور اوتھینٹک کتاب میں لکھا ہے، دیوبندیوں کے عالم نے لکھا ہے. اللہ کے عزت و جلال کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر حوالہ غلط نکل جائے تو میں تمہارے وزن کے برابر تمہیں سعودی ریال دینے کو تیار ہوں. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبندی جماعت کا عالم اپنی کتاب حفظ الایمان میں اللہ کے رسول کے علم غیب کو بچوں، پاگلوں، جانوروں کے برابر کہہ رہا ہے کہ ایسا علم تو بچوں اور پاگلوں اور جانوروں اور تمام چرندوں پرندوں کو حاصل ہے. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتانا معاذ اللہ، کیا سرکار کے علوم شریفہ کی یہ توہین نہیں ہے؟ ذرا آؤ عہد نبوت میں دیکھو، زمانہ رسالت میں دیکھو، زمانہ صحابہ میں دیکھو. سرکار مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے ہیں، شمع رسالت کے پروانے حضور کے چہرے انور کی بھیک لے رہے ہیں، رخ والضحا کو تک رہے ہیں، زلف واللیل کا دیدار کر رہے ہیں. اتنے میں 2 بدو سرکار کی بارگاہ میں آتے ہیں. 2 بدو آنے کے بعد کہتے ہیں اے اللہ کے رسول، ہماری اونٹنی گم ہو گئی ہے، آپ بتائیں ہماری اونٹنی کہاں ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ. وہاں محفل میں کچھ ان جیسے کلمہ پڑھنے والے بھی موجود تھے، جن کا ظاہر تو مسلمان تھا لیکن اندر سے وہ بدبخت ازلی تھے. وہ محفل سے اٹھے اور اٹھنے کے بعد کہنے لگے بتاؤ کیسا پاگل آدمی ہے. اگر اونٹ گم گیا ہے تو بیابان میں تلاشنا چاہیے، کھیت کھلیان میں تلاشنا چاہیے، صحرا میں تلاشنا چاہیے. نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں؟ بہت بڑی بات نہیں کی، کتاب نہیں لکھی، سرکار کے علم کو بچوں، پاگلوں، جانوروں کی طرح نہیں کہا، صرف اتنا کہا اگر اونٹ گم گیا تو نبی کو کیا معلوم. اللہ اکبر کبیرہ. جب یہ واپس ہوئے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بارگاہ میں جبریل امین آئے. قرآن کریم سورہ توبہ سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 65، وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. حضور نے پوچھا جب تم یہاں سے نکلے تو میرے تعلق سے کیا کہہ رہے تھے؟ تو ان لوگوں نے کہا حضور راستہ کٹنے کے لیے ہم لوگ ہنسی مذاق کر رہے تھے. تو قرآن کہہ رہا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. جب آپ ان سے پوچھو تو یہ کہیں گے ہم تو یوں ہی ہنسی مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ.
کیا تم اللہ اس کے رسول اور اس کی کتابوں سے ٹھٹھا کرتے ہو, ہنسی مذاق کرتے ہو؟ لا تعتذروا, بہانے نہ کرو, قد کفرتم, تم کافر ہو چکے ہو, بعد ایمانکم, ایمان لانے کے بعد. کلیجے پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ, عہد نبوت کا مسلمان, سرکار کا دیدار کرنے والا مسلمان, سرکار کی اقتداء میں نماز پڑھنے والا مسلمان, اگر حضور کے علوم شریفہ کے بارے میں یہ کہے کہ نبی کو کیا معلوم اونٹ کہاں ہے, قرآن کہہ رہا ہے لا تعتذروا, بہانے نہ کرو, تم کافر ہو چکے ہو ایمان لانے کے بعد. 14ویں صدی میں انگریزوں سے 600 روپیہ ماہواری پانے والا, خباثتوں کا خمیر, دیوبندی جماعت کا سڑیل امیر ملا اشرف علی تھانوی اپنی کتاب حفظ الایمان میں حضور کے علم غیب کو بچوں, پاگلوں, جانوروں کی طرح کہے تو وہ مسلمان ہے؟ پیچھے والوں ٹینشن مت لو, پولیس نہیں آئے گی. معاملہ دین ایمان کا ہے, عقیدے کا ہے, اور عقیدے میں کوئی نرمی نہیں. اور دیکھو خدا کی رحمت برس کر تمہارا استقبال کر رہی ہے. معلوم تھا موسم کا مزاج خراب ہے, جلدی بٹھا دینا چاہیے تھا. پروگرام تو مسجد میں شفٹ کریں کیونکہ اب زیادہ دیر تو لوگ بھی نہیں بیٹھ پائیں گے, بارش ہوگی تو. حضرت میں عرض یہ کر رہا تھا کہ دیوبندی جماعت جو اپنے آپ کو صحابہ والی جماعت کہتی ہے, ان کا بھی صحابہ سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر صحابہ سے تعلق ہوتا تو جو عقائد و نظریات حضرات صحابہ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں تھے, یقیناً دیوبندیوں کے وہ عقائد و نظریات نہیں ہیں. دیوبندی دھرم میں حضور کو دور سے پکارنا, حضور سے مدد چاہنا, حضور کا وسیلہ لینا, یہ سب ناجائز و حرام ہے. یہ ساری چیزیں ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی. ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے کہ دیوبندیت جو انگریز کے دور میں پروان چڑھی, انگریزوں کے پیسوں سے پلی بڑی, اور چند ضمیر فروش مولویوں کو انگریز نے خرید کر بارگاہ رسالت میں بدترین گستاخیاں جن سے کروائی, آج دیوبندیت اتنی تیزی کے ساتھ جو پھیل رہی ہے, لوگ صرف اور صرف ان کا ظاہری تقویٰ دیکھ رہے ہیں. ان کا قرآن پڑھنا, ان کی داڑیاں, ان کا راہ خدا میں خرچ کرنا, ان کے سجدے کرنا, ماتھوں پر سجدے کا نشان یہ ہو. لیکن میں نے ہر جگہ ایک بات کہی ہے, سنڈاس میں چاندی کا ورق لگانے سے اصلیت نہیں بدلتی ہے, ورق ہٹا کے آپ کو اندر کی گندگی دیکھنی پڑے گی. کوئی بھی جماعت ہو جس میں آپ انٹری کرنا چاہتے ہیں, شامل ہونا چاہتے ہیں, تھوڑی دیر کے لیے اس جماعت کے بزرگوں کا لٹریچر دیکھو کیا ہے, اس جماعت کے بزرگوں کے عقائد و نظریات کیا ہے, وہ جماعت کب پیدا ہوئی, ان کے بانیان میں کون لوگ ہیں, ان کے عقائد و نظریات کیا ہیں. لوگ کہتے ہیں بریلوی بہت شدت کرتے ہیں, اتنی شدت اس زمانے میں نہیں کرنا چاہیے. ملک کے حالات دیکھو, ملک کے حالات دیکھ کر ہم دین و ایمان کا سودا نہیں کر سکتے. ظاہری کفار کو ہم پہچانتے ہیں اور ان سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, لیکن یہ بھیڑیے جو ہمارے چیلنج مناظرہ دیا ہے, اور جس شان کے ساتھ میں آج کٹنگی میں گرج رہا ہوں اور یہ آسمان برس رہا ہے, الحمدللہ دنیا کے 11 ممالک میں اسی انداز میں نے ہر باطل فرقے کو چیلنج مناظرہ دیا ہے. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کے دور میں جب یہ فتنہ پروان چڑھنے لگا اور ان کے بزرگوں نے یہ کتابیں لکھی, تو اعلیٰ حضرت نے ان کے عقائد کو ان کی کتابوں سے اٹھا کر عربی میں ٹرانسلیٹ کیا, علماء حرمین کے سامنے رکھا کہ ہندوستان میں کچھ اس خیال کے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو نبی کو مر کے مٹی میں ملنے والا, نبی کو بڑے بھائی کی طرح, گاؤں کے چودھری کی طرح, نبی کے علم کو بچوں پاگلوں کی طرح, یا نبی اپنی بیٹی کے کام نہیں آ سکتے, اس طرح کی باتیں نبی کے بارے میں کہتے ہیں, اور ایک نئے نبی کے پیدا ہونے کا خیال رکھتے ہیں. کیا یہ عقائد اسلامی ہے؟ بالاتفاق علماء حرمین شریفین جن میں چاروں مسلح کے علماء کرام تھے, شواف, احناف, حنابلہ, مالکیہ, سب نے کہا ایسے عقائد رکھنے والے کے کفر میں اور عذاب میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. آج دیوبندی کہتے ہیں مولانا احمد رضا نے عرب کے علماء کو دھوکہ دیا, ہمارے علماء نے جو لکھا اس کا ٹرانسلیٹ غلط کیا, ورنہ ان کا جواب ایسا نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں کٹنگی کے دیوبندیوں, میرے جانے کے بعد
اگر تمہاری جماعت میں کوئی پڑھا لکھا مولوی تمہیں مل جائے اور جس میں غیرت نام کی کوئی بو باز بھی ہو اور وہ کہے کہ میں اپنے اکابرین کے کفریات کے مناظرے کو تیار ہوں، تو کٹنگی والوں مجھے یاد کرنا، اللہ کی قسم میں آپ سے نذرانہ نہیں مانگوں گا، اپنے ذاتی کرائے سے ممبئی سے یہاں پہنچوں گا اور اس کے مناظرے کا بھوت اتار دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، غازی ملت، مجاہد دورہ حضور صوفی صاحب قبلہ سبحان اللہ، اس کے مناظرے کا شوق پورا کر دوں گا، اس کے مناظرے کا بھوت اتار دوں گا۔ اور تمہاری جماعت میں کوئی پڑھا لکھا ہے تو اسے سامنے لاؤ۔ تمہارے بقول اعلیٰ حضرت نے عرب کے علماء کو دھوکہ دیا، عبارتیں بدلی، تم بھی اردو خواہ ہو اردو داں ہو، میں بھی اردو خواہ ہوں اردو داں ہوں۔ تمہارے مولویوں کی کتابیں آج بھی اسی حالت میں چھپ رہی ہے، کتابوں کی عبارتیں بدلی نہیں ہے، کتابوں کی عبارتیں آج بھی ویسے ہی ہے۔ ان کتابوں کو رکھ کر عوام کے سامنے ایک مناظرہ ہو جائے اور عوام کی آنکھیں بھی کھل جائیں گی، حق کیا ہے باطل کیا ہے۔ اب مجھے بتاؤ، جب اعلیٰ حضرت نے عرب کے علماء سے یہ ان کے کفریات پر دستخط لیے تو پھر وہی فتویٰ ہندوستان کے اندر بھی چھپا۔ اعلیٰ حضرت نے پاک و ہند کے 268 علماء کو یہ عبارتیں دکھائی اور اس زمانے کے تمام علماء نے علماء دیوبند کے عقائد کو کفر کہا ہے، کفریہ عقیدہ کہا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، تمہارا یہ کہنا کہ آج کے دیوبندی کفر کرتے ہیں کیا، ان کے منہ سے ہم نے ایسا نہیں سنا، ان کے منہ سے سنا ہو یا نہ سنا ہو، وہ جس جماعت سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بزرگوں نے کفر کیا ہے، کفر پر ان کی موت ہوئی ہے، وہ لوگ کافر ہو کر مرے ہیں۔ اس جماعت سے تعلق رکھنے کی بنا پر اب ان سے بھی تعلق نہیں رکھا جائے گا۔ تم نے دین کو حلوہ سمجھ لیا ہے، مسلمانوں جیسا نام رکھ لیا، چند عیدیں کر لی اور چند فارمیلٹیز پر عمل کر لیا، تم سمجھ رہے ہو ہم مسلمان ہیں؟ نہیں، یہ ہے شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی ایسے مسلمان تھے جنہوں نے اسلام کی بڑھتی ہوئی شوکت کو دیکھ کر اسلام قبول کر لیا، لیکن ان کے دل مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے ایک منافق بھی تھا جو مر گیا، حضور نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی۔ جب حضور نے نماز جنازہ پڑھائی تو قرآن کریم کا فیصلہ سنو، سورہ نمبر 9 کی آیت نمبر 84، قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کبھی کسی کی میت پہ نماز نہ پڑھنا، نہ ان کی قبروں کے پاس کھڑے ہونا۔ بتاؤ نماز جنازہ کس کی پڑھی جاتی ہے، مسلمان کی یا کافر کی؟ قرآن کہہ رہا حضور سے کہ جو آپ نے پڑھ لیا، لیکن اب وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، ان میں سے کبھی کسی کی میت پہ نماز نہ پڑھنا۔ قرآن نے ان کی میت پہ نماز پڑھنے سے منع کیا۔ حدیث میں حضور کا فرمان ہے بیمار پڑ جائیں تو دیکھنے نہ جاؤ، عیادت نہ کرو، مر جائیں تو کندھا نہ دو، ان کے رسومات میں شامل نہ ہو۔ یہ سختی قرآن کر رہا ہے، یہ سختی حدیث سے ہے۔ علماء جو بار بار بول رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت رہے۔ آج بہت ایمان کے لٹیرے مارکیٹ میں گھوم رہے ہیں حدیث و قرآن کا لیبل لگا کر۔ تم اتنے بدھو ہو کہ سب کے پیچھے چلو گے؟ آنکھیں کھلی رکھو اور پہچانو۔ آن لائن بھی بہت سارے فتنے لانچ ہو چکے، لوگ نبوت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مہدویت کا دعویٰ کر رہے ہیں، مجددیت کا دعویٰ کر رہے ہیں، عجیب و غریب فرقے بنتے جا رہے ہیں۔ یہ علماء کرام جو تمہیں ان کی پہچان کرا رہے ہیں، خدا کی قسم یہ تمہارے مخلص دوست ہیں، تمہارے دشمن نہیں ہے۔ یہ قلعہ اسلام کے محافظ ہیں، چوکیدار ہیں، یہ چوروں کو داخل نہیں ہونے دیں گے۔ آج یہ گاؤں کے بچوں نے جو جلسہ کیا اس فکر کے ساتھ میں کہ آپ یہاں سے یہ ذہن لے کر اٹھیں کہ اہل سنت و جماعت کے علاوہ جتنے فرقے ہیں سب کے سب خارج اسلام ہیں، خارج سنیت ہے، ان سے ہمارا کوئی تعلق، کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ آپ کہہ رہے ہو مولانا کلمہ پڑھ لیا کافی ہے، نماز پڑھ لیا کافی ہے۔ پیارے، اگر اسلام اتنا آسان ہوتا ذرا سوچو، حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے ایک صاحب کو لے کر جن کا نام عبداللہ بن سلام ہے، یہودی مذہب کے بہت بڑے عالم ہیں۔
اور بہت جید عالم ہے یہودی مذہب کے، وہ اسلام لانے کے لیے حضور کی بارگاہ میں آئے. انہوں نے ایک شرط رکھی کہ میں مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میری ایک چھوٹی سی شرط ہے. شرط یہ ہے کہ میں یوم السبت کو سنیچر کے دن گوشت نہیں کھاؤں گا اونٹ کا. کتنی معمولی بات ہے، حضور کو مان لینا چاہیے. لیکن حضرت جبریل امین قرآن لے کر اتر رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے آ جاؤ. کنڈیشن کے ساتھ اسلام مت لاؤ، اپنی خواہشوں کے ساتھ اسلام مت لاؤ. اللہ کو تمہارے اسلام کی، تمہارے ایمان کی، تمہاری نمازوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم محتاج ہیں، اللہ بے نیاز ہے. ہم دکھا رہے ہیں، دیکھو یہ کتابوں کے اندر یہ دیوبندیوں کے لٹریچر ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو جھوٹا لکھا گیا، اس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں گالیاں بکی گئی. کون سا اسلام ہے کہ جہاں نبی کو گالی بک کر بھی بندہ مسلمان رہے؟ جب قرآن کہہ رہا ہے لا ترفعوا فوق اصواتکم، اپنی آواز کو اونچا نہ کرو، فوق صوت النبی، نبی کی آواز سے جس بارگاہ میں آواز کو اونچا کرنا منع کر دیا گیا ہو، اس بارگاہ میں گالیاں لکھ کر بھی علماء دیوبند مسلمان ہیں. کیا بارش پڑنے سے سب ٹھنڈا ہو گیا؟ سارا بھول گئے کیا میں بتا رہا تھا؟ بارش کے ساتھ دھل گئے آپ کا بھی. اللہ کے رسول کی بارگاہ میں ایسی شدید گالیاں بکنے کے بعد دیوبندی مولوی مسلمان رہے؟ نہیں، ہرگز نہیں. دیوبندیت کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیوبندیت، اہل حدیثیت، قادیانیت، نیچریت، یہ ہندوستان میں انگریز کے لگائے ہوئے پودے ہیں. اب تو میں نے مناظرے کے لیے ایک اور آفر دے رکھی ہے، وہ یہ کہ تمہارے مناظر سامنے آئیں گے نہیں، لوگ مناظرہ آرگنائز کریں گے نہیں، خرچہ اٹھائیں گے نہیں. آج کل آن لائن کا زمانہ ہے، جس کو بھی شوق چل رہا ہو مناظرے کا، بس شرط اتنی ہے کہ پڑھا لکھا ہو، ہمارے سامنے آ جائے، یوٹیوب کے اوپر لائیو آ کر مناظرہ کر لے. الحمدللہ مجھے اپنے مذہب حق اہل سنت پر پورا اعتماد ہے، چونکہ یہ قرآن و سنت کا مذہب ہے، یہ سلف صالحین کا مذہب ہے. اب لوگ کہیں گے مولانا آپ بتا رہے تھے کہ حضور نے کہا کہ جنتی جماعت کا نام اہل سنت و جماعت ہے، پھر آپ مسلک اعلیٰ حضرت اور بریلوی کیوں کہتے ہیں؟ دیکھو، قادیانی بھی اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ان کے مقابلے میں ہم نے اپنے آپ کو سنی کہا. پھر جب سنی بن کر دیوبندی آئے، دیوبندی اپنا تعارف سنی کہہ کر کرواتے ہیں. ایک زمانہ تھا، بوڑھے آدمی سے کسی سے پوچھو کہ جب آپ چھوٹے تھے آپ کے بچپن میں گائے کتنے قسم کی تھی؟ وہ کہیں گے ایک ہی قسم کی تھی، دیسی گائے. یہ جو 50-50 لیٹر دودھ دینے والی جرسی گائے ہے، یہ کم بخت ابھی 10-20 سال کے اندر آئی ہے. جب مارکیٹ میں جرسی گائے آئی تو جو صرف گائے تھی اس کو دیسی کہا جانے لگا. کسی بزرگ سے پوچھو آپ کے بچپن میں گھی کتنے ٹائپ کا تھا؟ کہیں گا ایک ہی تھا، گھی. لیکن مارکیٹ میں جب ڈالڈا آ گیا تو گھی کے لیے ایک نام دیا گیا دیسی، تاکہ ڈالنے سے اس کی پہچان ہو جائے. اور بھی کسی عمر رسیدہ سے پوچھو آپ کے بچپن میں مرغی کتنے ٹائپ کی تھی؟ بولیں گے ایک ہی تھی، دیسی مرغی. لیکن جب سے یہ فارمی مرغی آ گئی جو انجیکشن لگا کے 1.5 مہینے میں علامہ، فہامہ، اسامہ، اوباما جبل اللحم بنا دیتے، اور یہ ان کی لال چونچیں ایسی لٹکی رہتی ہے جیسے وہ سعودیہ کے متوا قطوا جن کے لال رومال ہے سروں پر. تو جب سے یہ فارم کی مرغی آئی
تو جو ہماری مرغی تھی اس کو دیسی مرغی کہا جانے لگا. مرغی پہلے مرغی تھی, جب اس میں ڈپلیکیٹ آ گئی تو دیسی لگ گیا. گائے صرف گائے تھی, لیکن جب اس میں ڈپلیکیٹ آیا تو دیسی لگ گیا. گھی صرف گھی تھا, جب اس میں ڈپلیکیٹ آیا تو دیسی لگ گیا. ایسے ہی جب ڈپلیکیٹ لوگ سنی بننے لگے تو اصلی سنیوں نے اپنے نام کے آگے بریلوی لگایا. اصلی سنیوں نے اپنے نام کے آگے بریلوی لگایا. دیوبندی اپنے آپ کو محمدی کہے گا, حنفی کہے گا, قادری, نقشبندی, سہروردی, چشتی بھی کہے گا, لیکن مر جائے گا اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہے گا. اہل حدیث اپنے کو بریلوی نہیں کہیں گا. مرزا پلمبر اور اس کے فالوورز اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہیں گے. جاوید غامدی کے فالوورز اپنے آپ کو بریلوی نہیں کہیں گے. لہذا اس زمانے میں اوریجنل سنی, کھناکھن سنی, ٹناٹن سنی, ٹنچ سنی کی پہچان بریلویت سے ہوتی ہے. بریلوی کہہ کر کوئی نیا فرقہ, نیا مذہب, نئی فقہ, نیا مجتہد یا نیا مسلک مراد نہیں لیا جاتا ہے. یہ صحابہ کے تسلسل کا نام ہے, یہ ائمہ مجتہدین کے تسلسل کا نام ہے, یہ اولیاء کرام کی نورانی جماعت کا نام ہے. صرف بد مذہبوں سے پہچان کے لیے اصلی سنیوں کو بریلوی لگایا گیا. اب فخر سے کہو الحمدللہ ہم بریلوی ہیں. اللہم صلی بہت زیادہ ڈپلیکیٹ مال مارکیٹ میں آ گیا اور لوگوں کی بھی متی ماری گئی. دنیا کے معاملے میں تو بہت چھان پھٹک کرتے ہیں, بہت باریکی سے جائزہ لیتے ہیں, دین میں آ کے بدھو بن جاتے ہیں. کسی کو قرآن اچھا پڑھتا دیکھ لیا تو ماشاءاللہ کیا قرآن پڑھتا ہے, پھر اس کی باتیں سننے لگے, اس کو فالو کرنے لگے. موبائل آپ کے دین سیکھنے کے لیے نہیں ہے. موبائل سے دنیاوی ضرورتیں پوری کیجئے یا یہاں سے سنی علماء کو فالو کیجئے. فتنے بہت ہیں. یوٹیوب پہ جا کر آپ جب مجھے سنتے ہیں, اگر کسی نے مجھے ریپلائی دیا ہے تو نیچے اس کا ویڈیو آئے گا, پھر آپ کا دل کرتا ہے چلو اس کو سن لوں, بھلا مجھے کیا فرق پڑتا ہے, میں تو بہت پکا سنی ہوں. اس خیال میں مت رہنا بیٹے, شیطان کے پاس 80,000 داؤ ہے ایمان کھینچنے کے. کتنے؟ اب وہ تم نے اس کو سنا, اس کی ایک دو بات اچھی لگی, پھر دھیرے دھیرے آگے بڑھتے ہو. طارق جلیل کو, جوکر نائک کو, مرزا پلمبر کو, جاوید غامدی کو, شیخ محمد کو, یونس گوبر شاہی کو, اور ایسے فتنوں کو سنتے سنتے بعد میں شک پیدا ہونے لگتا ہے. جب شک کا کیڑا دل میں آتا ہے, پھر آپ اتنے بڑے علامہ ہیں, عالم کے پاس آ کر اپنا شک دور نہیں کرتے, گھر میں بیٹھ کر ہی تحقیق کرنے لگتے ہیں اور اپنا مسلک متعین کرتے ہیں اور اہل سنت کے سچے مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. بڑا خطرناک دور ہے, ہوشیار ہو جائیے. ایمان کے لٹیرے جیسے انگریز کمبخت نے گائے میں ڈپلیکیٹ نکالا, گھی میں ڈپلیکیٹ نکالا, مرغی میں ڈپلیکیٹ نکالا, ایسے ہی ملا میں بھی ڈپلیکیٹ ملا نکالا. یہ دکھتا بہت اچھا ہے, جبل اللحم ہے, ماتھے پر شامی کباب بھی ہے, قرآن بہت گاڑھا پڑتا ہے, عین ہا قاف بہت گاڑھا نکالتا ہے, لیکن اندر سے ہے پورا خالی. جیسے تاج محل ہے بہت خوبصورت, لیکن اندر کچھ نہیں ہے. ایسے ہی اس کا حال ہے. ذرا حضرت سلیمان کے زمانے پر نظر کرو کہ ایک چڑیا اور ایک چٹا آپس میں بیٹھ کر باتیں کر رہے ہیں پیار محبت کی. سامنے سے ایک نمازی صاحب آ رہے ہیں, سر پر ٹوپی ہے, بغل میں مصلا ہے, ہاتھ میں تسبیح ہے, بڑی تنگ تسبیح جسے وہ گھماتا جا رہا ہے. قریب آتا ہے, یہ جھاڑ پہ بیٹھے ہوئے ہیں. چڑیا بڑی ہوشیار ہے, فیمیل ہے, بہت اسمارٹ ہے. کہتی ہے میرے شوہر ایک کام کرو, گھونسلے میں گھس جاؤ, سامنے سے شکاری
शिकारी आ रहा है। चिड्डा कहता रे बेवकूफ, हर एक पे शक नहीं किया करते हैं, क्या उसने शिकारी का लिबास पहना है? नहीं, वो नमाजी के लिबास में आ रहा है, वो नमाजी है, शिकारी नहीं। शक मत कर, चुपचाप बैठी रहे। चिड़िया कहती है मेरे शौहर एहतियात में क्या जाता है, चलो अंदर। ये बुकरात उसकी बात नहीं मानता है। चिड़िया घोंसले में चली जाती है। नमाजी साहब करीब आते हैं, मुसल्ला बिछाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। चिड्डा कहता है कैसी नालायक औरत है, ऐसे भले मानस के ऊपर शक कर रही है, ऐसे अच्छे इंसान पर शक कर रही है। नमाज से फारिग होने के बाद नमाजी साहब ने जोर से छलांग लगाई, चिड्डे को पकड़ा, ज़बा किया, भून कर खा लिया। चिड़िया हजरत सुलेमान की बारगाह में गई, ऐ अल्लाह के नबी मुझे इंसाफ चाहिए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कैसा इंसाफ? फरमाया हुजूर आपके एक उम्मती ने मेरे शौहर को नमाजी के लिबास में आकर उसका शिकार किया और उसे ज़बा करके खा लिया। हजरत सुलेमान ने उसे बुलाया, वो आता है। हजरत सुलेमान ने कहा क्या तूने इसके शौहर को भून कर खा लिया? वो कहता जी हुजूर, क्या शिकार करना जायज नहीं है? मैंने शिकार किया है। हजरत सुलेमान फरमाते नालायक, शिकार करना जायज है लेकिन शिकारी के लिबास में, नमाजी के लिबास में नहीं। तू नमाजी के लिबास में आया था। आला हजरत फरमाते हैं सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। शहर दिखाए, शहर पिलाए, खातिर गाई चोर को, इसको दाल पे क्या लग जाना, दुनिया देखी। नारे रिसालत, फैज़ान आला हज़रत, महफूज़ अक़ाइद अहले सुन्नत। कुर्ता पाजामा पहनने वाले को, लंबी दाढ़ी वाले को और नमाज पढ़ने वाले को अल्लामा मत समझा करो। बहुत डुप्लीकेट जमाना है, चीजें बहुत नकली आ रही है, बहुत हेर फेर हो रहा है, बड़ी चालबाजी हो रही है, बहुत मक्कारियों से काम लिया जा रहा है। दीन में भी धांधली हो रही है, कहीं पीर बनकर धांधली कर रहे हैं लोग, रिकॉर्डिंग हो रही है इसमें। अच्छा, कहीं सूफी बन के धांधली कर रहे हैं, खानकाहों से धांधलियां हो रही है, मदरसों से धांधलियां हो रही है, ऑनलाइन धांधली हो रही है, ऑफलाइन धांधली हो रही है। जरा बताओ, एक पाकिस्तान के जहलम के 10x10 के कमरे में बैठा है और यूट्यूब पे एक चैनल लॉन्च करके पूरी दुनिया में नाम कमाता है। उसके मानने चाहने वाले हमारे इलाके में भी पाए जाते हैं। क्यों? लोगों ने इंटरनेट से कर रहा हूँ पहले बेड़ा गर्क हो जाएगा। जैसे आपने गूगल से अगर रील सीखना है, आप गूगल में टाइप करें, चाहे एक पढ़ नहीं, गूगल क्या लिख रहा है? गूगल इसका आप कार आते हैं देख ले कब तक पता नहीं मारा की तो कार आ रहा है पानी पानी कर रहा है सुधार रहा है आवाज इस तरफ है, इस तरफ बॉक्स बंद हुआ है, माइक सिस्टम ठीक है, बॉक्स बंद हुआ है। माइक की वजह से नहीं वाले बंद
है कि माइक बंद हुआ ही ना हुआ, नजर लग रही है, पानी जो बना नजर लग रही है। अजीज़ान मिल्लत इस्लाम, आज की इस नशिस्त से पैगाम लेकर जाए जिसका ताल्लुक हमारे मसलक से नहीं है, मसलक आला हजरत से। वो कितना भी बड़ा पीर हो, कितनी भी बड़ी खानका का गद्दी नशीन हो, सैयद ज़ादा हो, कैसे ही अलकाब लगाता हो अपने नाम के आगे, कितना ही बड़ा अल्लामा हो, उससे हमारा कोई ताल्लुक, कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए। ईमान के मामले में कोई कंप्रोमाइज नहीं है। कब्र में तुम्हारे वो हजरत नहीं आने वाले, कब्र में आपको जाना है, आपको 3 सवालों के जवाब देने हैं, अल्लाह के सामने खड़े होकर आपको हिसाब देना है। ईमान सलामत लेकर जाइए। इस दौर में ईमान सलामत लेकर जाना ऐसे है जैसे कोई ऐसे भी कांटे लगे हों, इधर से भी कांटे लगे हों, रास्ता तंग हो और आपको कोई रेशम का कपड़ा पहना दे और कहे इसमें से बचकर जाओ। आप कितना बच के और कैसे कदम फूंक के रखेंगे कि वो कांटे रेशम के कपड़े में उलझकर कपड़े को तार ना करें। यकीनन आप बहुत फूंक के कदम रखेंगे। ऐसे ही इस दौर में ईमान बचाना बहुत जरूरी है। इंटरनेट पर बदमज़हबों को मत सुनिए, ये तारिक जलील को, अरे देवबंदियों की किताबें हम दिखाते हैं तो लोग कहते हैं मौलाना कुछ भी बोल रहे हो। अभी 2-4 दिन पहले मैंने अपने चैनल में डाला है, देवबंदी आलिम PM मुजम्मिल ने ये कहा, देखो मुल्क से मोहब्बत हमसे ज्यादा ये देवबंदी हराम खोर करेंगे। अरे हमारे हजरत के दादा मौलाना रजा अली खान ने इस देश के लिए, इस मुल्क के लिए जंगे आजादी में हिस्सा लिया है। अल्लामा फजले हक ने जान कुर्बान की है। अल्लामा किफायतुल्लाह काफी जिनका कलाम ये पढ़ रहे थे, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, उन्होंने इस मुल्क की आजादी के लिए फांसी पे लटकना मंजूर किया। अंग्रेजों ने उनके बदन पर गर्म इस तरीके चटके दिए, अपना फतवा वापस ले लो, अंग्रेज से जिहाद न किया जा, अंग्रेज से जिहाद करना हराम है। आपने फरमाया मुझे मौत तो मंजूर है लेकिन अपनी बात से पलटना मंजूर नहीं है। इस मुल्क की आजादी के लिए उलमाए अहले सुन्नत ने कुर्बानियां दी है। आज ये देवबंदी हराम खोर उंगली कटाकर शहीदों में नाम लिखना चाहते हैं। वो देवबंदी पागल कुत्ता बेंगलोर का PM मुजम्मिल कहता है कि बॉर्डर पे हमको खड़ा कर दो, अगर जिब्रील भी पाकिस्तान से आ रहे होंगे तो माज अल्लाह हम नहीं आने देंगे। अरे यार, कुत्ते के बच्चे की आंख भी 7 दिन में खुलती है, तुम उससे भी ज्यादा गए गुजरे हो। ये खुली गुस्ताखियां तुम्हारे सामने मौजूद है, तुम्हारे कलेजे फटते नहीं है। कौन है हजरत जिब्रील? सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों के सरदार है। हजरत आदम से रसूल पाक तक वही लाने वाले हैं, हजरत आदम से रसूल पाक तक वही लाने वाले हैं। फरिश्तों में रसूल है, रसूल तमाम फरिश्तों के सरदार है। अब मुझे बताओ, अगर वो पाकिस्तान से आ रहे होंगे तो ये देवबंदी और इसका बाप और इसका दादा और पूरी देवबंदी जमात भी उनको रोक सकती है आने से? पहली बात, वो नूर है, ये खाक है, ये देखेंगे कैसे? इनके हिसाब से नबी को तो मालूम नहीं पीठ पीछे क्या है, लेकिन देवबंदी मुल्लों को पता है हजरत जिब्रील पाकिस्तान से कब आने वाले। माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन सुम्मा माज़अल्लाह, होशियार हो जाओ। इसीलिए कहता हूँ बद मजहबों को मत सुनो, आपका काम नहीं है इनको सुनना। अरे मौलाना हम देख लेंगे, सुनकर हमको पता चल जाएगा हक क्या है बातिल क्या है। ऐसे कैसे पता चल जाएगा? दीन की गहराई और गिराई जो अब तक हमें पता नहीं चली 18 साल पढ़ने के बाद। बहुत से मसलों में हम अपने बड़ों से पूछते, तुमको 4 उर्दू किताबें पढ़कर इतनी समझ आ गई। मैंने कई मर्तबा एक मिसाल दी है और आज भी देता हूं ताकि अच्छी तरह बात आपके जहन में आए। अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के दुनिया से जाने का वक्त है। बीबी पाक फातिमा सैयदा ज़ाहिरा तैयबा ताहिरा हुजूर के पास आती है। सरकार ने उनके कान में कोई बात कही जिसे सुनकर वो रोने लगी, फिर सरकार ने कोई बात कही जिसे सुनकर वो हंसने लगी। जब बीवियों ने देखा कि हजरत फातिमा पहले रो रही थी फिर हंस रही थी,
تو سرکار کی ازواج نے بی بی فاطمہ سے پوچھا کیا معاملہ ہے؟ بی بی فاطمہ نے کہا پہلے میرے ابو میرے پیارے آقا نے مجھ سے کہا اے فاطمہ ان قریب میں دنیا سے جانے والا ہوں۔ باپ کی یہ بات سن کر میرا دل پسیج گیا، آنکھوں سے آنسو آ گئے۔ پھر حضور کی ازواج نے پوچھا پھر کیوں ہنسنے لگی؟ تو کہا پھر اس لیے ہنسنے لگی کہ میرے آقا نے فرمایا جب میں اس دنیا سے جاؤں گا تو میرے گھر والوں میں اہل بیت میں مجھ سے اس دنیا سے جو آ کر پہلے ملے گا وہ تم ہو، اے فاطمہ وہ تم ہو۔ تو میں نے اس بات کو سن کر مسکرا دیا۔ سرکار کی بیویوں نے جب سنا کہ حضور نے اس طرح کی بات فرمائی تو ان کو بھی شوق ہوا کہ ہم بھی پوچھیں۔ وہ سرکار کے بارگاہ میں آئی کہ اللہ کے رسول آپ نے بیٹی کو تو بتا دیا، اب یہ بتائیے بیویوں میں آپ سے پہلے کون ملے گا؟ نبی نے فرمایا میری بیویوں میں پہلے مجھ سے وہ ملے گی جس کا ہاتھ لمبا ہوگا۔ سرکار نے یہ بات فرمائی، وصال ہو گیا، سرکار دنیا سے گئے۔ تمام ازواج پاک حدیث ہے اپنا ہاتھ دیوار پہ رکھ کر ناپنے لگی تو سب سے لمبا ہاتھ نکلا حضرت سودا کا۔ سب نے طے کر لیا کہ اب پہلے یہ جائیں گی، لیکن خدا کی قدرت انتقال ہوا حضرت زینب کا۔ نبی کی بات جھوٹی ہو نہیں سکتی، اور جو نبی کی بیویوں نے سمجھا وہ بھی غلط کیسے ہوگا۔ اب یہ ساری سر جوڑ کر بیٹھ گئی کہ اللہ کے رسول کی بات کا مطلب کیا تھا۔ تب ان کے سمجھ میں آیا کہ ہاتھ کے لمبا ہونے سے مراد یہ گوشت اور ہڈی والا ہاتھ نہیں بلکہ جو زیادہ صدقہ کرنے والی ہے۔ تو حضرت زینب سب سے زیادہ صدقہ کرنے والی تھی۔ دیکھو حدیث سمجھنے میں نبی کی ازواج کو بھی غلطی ہو گئی۔ حدیث اور قرآن کی جو گہرائی ہے تم جیسے لوگ نہیں سمجھو گے، اچھے نہیں سمجھتے، اس لیے ہم کہتے ہیں یک در گیر محکم گیر، ایک در پکڑو مضبوطی سے پکڑو۔ گھوڑے کو دو پٹی کیوں لگائی جاتی ہے؟ تاکہ ادھر ادھر دیکھ کے بدکے نہیں، منزل پہ نگاہ رکھے۔ مسلک اعلیٰ حضرت کی پٹی لگا لو، اسی مسلک پر رہنا ہے، اسی پر جینا ہے، اسی پر مرنا ہے اور اسی پہ مجھے اٹھنا ہے۔ اب کہیں گے مولانا ہم تو بیان نہیں سن سکتے، ہم تو کتاب نہیں پڑھ سکتے، آپ رکھ سکتے ہیں۔ ارے 50 مرتبہ مثال دے کر میں نے سمجھایا، چلتی ٹرین میں چڑھنا اور اترنا دونوں منع ہے یاتریوں کے لیے۔ ٹی سی جب بھی چڑھے گا چلتی ٹرین میں، جب بھی اترے گا چلتی ٹرین میں، فلائٹ میں سفر کیا ہوگا، جو کیبن کرو ہوتا ہے وہ سب سے کہتا ہے سیٹ بیلٹ لگا لو۔ کسی کو چلنے پھرنے کی اجازت نہیں ہے فلائٹ میں، وہ لوگ چلتے پھرتے ہیں کیونکہ وہ اس کے نشیب و فراز سے واقف ہے، وہ لوگ جانتے ہیں کیسے معاملے کو اور سچویشن کو ہینڈل کرنا ہے۔ علماء کے پاس اگر کتاب ہے تو علماء اس سے نکالیں گے کفر کہاں لکھا ہے، شرک کہاں لکھا ہے، گستاخی کہاں ہے۔ یہ سمجھ تمہاری نہیں ہے، اس لیے تمہیں اجازت نہیں ہے کہ تم بد مذہبوں کا لٹریچر پڑھو، ان سے رشتہ داری کرو، ان کے پیچھے نماز پڑھو، ان کا بیان سنو، آن لائن ان کو فالو کرو اور فالو کر کے ان کے ویوز بھی مت بڑھاؤ آج تک جتنے بد مذہبوں کے پیج اور چینل فالو کیے ہیں آپ نے، اس محفل میں عہد کر لو میں ابھی ان کو انفالو کروں گا انشاءاللہ ابھی انفالو کروں گا۔ دین سیکھنا ہے سنی علماء سے سیکھو۔ میرا اپنا واٹس ایپ پہ چینل ہے سنی جمعیت الاحناف کے نام سے، الحمدللہ زبردست آپریشن ہر باطل فرقے کا ہوتا ہے، سب کو موقع سے پرساد ملتا ہے، کوئی محروم نہیں رہتا ہے، سب کی ٹھکائی ہوتی ہے قاعدے سے، اور وہاں کوئی روکنے ٹوکنے والا ہے نہیں، ویسے بھی میں پرواہ کرتا نہیں۔
वैसे भी मैं परवाह करता नहीं, मुल्के खुदा तंग नीस पाए मोरा लंग नीस। खुदा का मुल्क छोटा नहीं है, मेरा पैर लंगड़ा नहीं है। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, 4 लोगों को बुरा लगेगा, कल सुबह चौक में खड़े रहकर अम्मा खाला की तरह बातें बगाड़ेंगे, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए, वैसा नहीं बोलना चाहिए। और सब जाने के बाद जब तक हूं कोई नहीं आएगा, देख लेना। जब तक हूं ये कटंगी के जितने वहावड़े हैं अभी तो गोदड़ियों में दुबके हुए हैं और कल उठकर बुकराती बगाड़ेंगे। अगर माँ का दूध पिया है, किसी कुतिया का दूध नहीं पिया है, तो मौजूद हूं मैं रात भर। आकर अपने अकाबिरीन के कुफरियात पर हमसे मुनाजरा कर ले, उन्हें कुफ्र के दलदल से निकाल, उनका इस्लाम साबित कर। एड़ियां रगड़ रगड़ के मर जाएगा लेकिन कयामत तक साबित नहीं करेगा। अब ये मत कहना आला हजरत का इस्लाम साबित करो। अबे आला हजरत का इस्लाम तो ऐसा है कि उलमाए देवबंद उनको रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं। उलमाए देवबंद उनके इंतकाल पर अफसोस जताते हैं, उनके विसाल पर अफसोस जताते हैं। और मौलवी थानवी कहता है अगर वो हमें गुस्ताख कहते हैं तो इसके रसूल की बुनियाद पर कहते हैं, अगर वो हमें गुस्ताख न कहते तो खुद गुस्ताख हो जाते, इसलिए कि उनके नजदीक हमारी ये बातें गुस्ताखी हैं, इसलिए मौलाना अहमद रजा ने हमें गुस्ताख कहा। आई समझ में बात? तो मेरा चैनल व्हाट्सएप पे फॉलो कर लो, बहुत आसान सूरत है। व्हाट्सएप ऑन करें, अपडेट्स में जाएं, अपडेट्स में जाने के बाद ऊपर की जानिब ऐसे गोल निशान आता है लिखने का, सर्च का, वहां क्लिक करें, नीचे सुन्नी टाइप करें, SUNNI सुन्नी। सबसे ऊपर चैनल आएगा सुन्नी जमीयतुल आना, उस पर क्लिक करें, फॉलो का बटन दबाएं, बेल आइकन को दबाएं, इसकी लिंक को स्टेटस पे रखें, दोस्तों को भेजें, पूरे घर को इस चैनल से जोड़ें, हर सुन्नी को जोड़ें। बकरीद के बाद इंशाअल्लाह देवबंदियत की तबीयत से कुटाई होने वाली, बहुत कायदे से देवबंदियत की धुनाई होने वाली है, बहुत कायदे के साथ। ये तो मुख्तसर सा डोज दिया मैंने, बारिश ने आपका मेरा सबका मूड खराब कर दिया, यहाँ से वहाँ आने जाने में सारा के सारा मजमून जहन से मह हो गया। इस चैनल को खुद भी फॉलो करें, सारे सुन्नियों को इस चैनल से जोड़ें। और एक ऐलान कि हमारे सुन्नी भाई यकीनन अल्लाह और रसूल से मोहब्बत करते हैं, कोई शक है? अरे जब अल्लाह रसूल की बात आ जाए तो जानों का नजराना देने से पीछे नहीं हटते। ये हमारी तारीख है सुन्नियों की, अल्हम्दुलिल्लाह। आज मैं तुमसे एक सवाल कर रहा हूँ, 1 साल के अरसे से मुल्क के चप्पे चप्पे में घूम घूम के मैं कह रहा हूँ कि आज हिंदुस्तान में राफजियत तेजी से फैल रही है, वहाबियत मदरसों से फैली, राफजियत खानकाहों से फैल रही है। बहुत सारे पीर ईरान के हाथों बिक चुके हैं और उनकी बोली चेंज हो गई। टुच्चे पीर, लुच्चे पीर, उड़िया पीर, गुड़िया पीर, लुटिया पीर, चुटिया पीर, टामक टुंगिया पीर, जिनके खुद के जन्नत में जाने का कोई ठिकाना नहीं है, मुरीदों को जन्नतुल फिरदौस बांटते फिर रहे हैं। और ये दीवाना, ये हौला, उसको खूब ठूस ठूस के नजराने शुक्राने दिए जा रहा है कि कयामत के मैदान में पीर साहब आकर बख्शिश कर रहे होंगे। अबे कयामत का मैदान वो है जब जहां अच्छे अच्छों का पित्ता पानी हो जाएगा, अच्छे अच्छे अल्लाह के खौफ से लरस रहे होंगे, अल्लाह के महबूब खुदा के हुजूर सजदा करके अल्लाह को मना रहे होंगे। तू समझ रहा है तेरा ये बदअमल पीर तुझे अल्लाह के अजाब से और फरिश्तों की पकड़ से बचाएगा? हरगिज हरगिज नहीं, बल्कि तेरे पीर की स्पेशल ठुकाई किसी खास जगह हो रही होगी, फरिश्तों के हाथों। खुदारा खुदारा ऐसे जाहिल पीरों के हाथों में हाथ देकर अपनी बैत खराब न करे। आला हजरत से क्यों चिढ़ते हो बे? आला हजरत ने तुम्हारे बाप का मकान अपने नाम कर लिया, आला हजरत ने हक बोला है, हक। अब आला हजरत का मसलक अगर दरगाहों पे लगेगा तो एक से ज्यादा चादर चढ़ेंगी नहीं, कड़े बिकेंगे नहीं, या अली का लॉकेट बिकेगा नहीं, धागे बिकेंगे नहीं, अगरबत्ती बिकेंगी नहीं, धूनी चलेंगी नहीं, हाजरी आएंगी नहीं, गौस पाक आएंगे
آئیں گے نہیں, امام حسین آئیں گے نہیں, تعزیے اٹھیں گے نہیں, غلے کے ڈبے نہیں, عرس کے نام پر خرافات نہیں, جنگی مقابلہ قوالی کا نہیں, دکان بند. باپی پیٹ کا سوال ہے تو اعلیٰ حضرت ہی سے دشمنی. ابے او 2 ٹکے کے پیر اگر بریلی میں احمد رضا نہ ہوتا تو جن کی نسبتوں پہ تو فخر کر رہا ہے, خدا کی قسم ان کی مزاروں کے گنبد سلامت نہ ہوتے. آج وہاں بھی اعتراض کرتا ولی سن نہیں سکتے, تیرے پونگے پیر کو تو الحمدو پڑھنا نہیں آتی, دلیل کون دیتا ہے؟ عالم. دلیل لیتا کہاں سے؟ بریلی کے پٹھان کی کتابوں سے. بریلی کے پٹھان نے ہمیں چادریں اور مورچھل اور عطر کی باٹلیاں نہیں دی ہے, علم کے ہتھیار کتابیں دی ہے. اب اگر قیامت تک کوئی کتاب نہ لکھی جائے تب بھی میرے امام کی کتابیں اہل سنت کی حفاظت کے لیے کافی ہے. اعلیٰ حضرت سے بغض رکھ رہے ہو, بات دراصل یہ ہے اعلیٰ حضرت نے جہاں بد مذہبوں کے دانت کھٹے کیے, اور ایک بات سوچو, اعلیٰ حضرت کا ٹائم اور دشمن ایسے کیڑے مکوڑوں کی طرح زمین سے نکل رہے. اہل حدیث, نیچری, قادیانی, مہدوی, اتنا عشری, نصیری, آغا خانی, یہ وہ دیوبندی, کتنے فتنے نکل گئے, تنے تنہا سب کا مقابلہ کر رہے ہیں. انہوں نے باطل فرقوں کے بھی دانت کھٹے کیے اور اپنوں کے اندر جو برائی تھی اس کو بھی بیان کیا. ہم وہ نہیں ہیں میٹھا میٹھا ہڑپ ہڑپ کڑوا کڑوا تھو تھو, ہمارے یہاں وہ نہیں ہے. اپنوں کی غلطی کی بھی اصلاح ہوتی ہے. اعلیٰ حضرت نے بدعات کی مخالفت کی ہے اور قرآن و حدیث کی روشنی میں پیر کی پہچان بتائی ہے. ارے جٹھا دیکھ کر مرید ہونے والوں, اب بڑا پیٹ اور مریدوں کا قافلہ اور زرق برق کاریں دیکھ کر اور پیر صاحب کا سیاسی پاور دیکھ کر مرید ہونے والوں, پیر میں یہ باتیں مت دیکھو, 4 باتیں دیکھو. 4 باتیں پیر میں ہونی چاہیے. تم کیا دیکھ رہے ہو؟ پیر صاحب کی کتنی بڑی پاور ہے, سی ایم تک ٹچ ہے. تو دنیا میں ٹچ ہے نا, وہاں تو پیر صاحب پچ ہے. پیر صاحب وہاں بہت ٹھوکے جائیں گے, روسٹ ہوں گے, تندوری بنائے جائیں گے, ایسے سلیا ٹھوس کے فرشتے ایسا فرائی کریں گے اور تو ڈھونڈتا ہی رہیں گا پیر پرستی کرتے کرتے مل گیا مجھ کو, اللہ اللہ. ہمارے جیسا پیر, ارے یہ کوئی پیر ہے؟ بتاؤ کتنا سادہ 100 روپے کا جبہ پہن کر آئے, تو کیا کروں, لا پیسہ دے, اچھا قیمتی پہن کر آتا. ہمارے یہاں ایک مؤذن صاحب ہے, ان کو ایک صاحب بولے, کیا یار مؤذن صاحب, کیا تمہاری بکواس آواز ہے, آواز ذرا اچھی نکالو. تو وہ بولتے ہیں, کیا 2000 میں محمد رفیع کی آواز نکالو؟ ارے تنخواہ بڑا تو اچھی آواز نکالتا. پیر میں 4 باتیں ہونی چاہیے, 4. دیکھو مجھے نہیں معلوم کل کیا کیا ہونے والا ہے, اب ایسا تھوڑی معاذاللہ کوئی جھگڑا ہو, فساد ہو, فتنہ ہو, اس کے لیے میں آیا. قلبی تعلق تو ہمیشہ رہتا ہے. سنیوں کی سنیوں سے محبت رہتی ہے, ہم پہنچتے کہیں بھی, اچانک کوئی مل جاتا ہے ایئرپورٹ پہ, حضور ہاتھ چومتا ہے, میں نے آپ کا بیان سنا, آپ کو فالو کرتا ہوں, بڑی آسانی ہوتی, بیگ لے کے چلنے کے لیے ایک مفت کا خادم مل جاتا ہم کو, ریلوے اسٹیشن پہ, ایئرپورٹ پہ, ادر کنٹریز کے اندر جہاں بھی میں جاتا ہوں. یہ سب صدقہ ہے رسول پاک کے دین کی خدمت کا, اور کوئی بات نہیں, ورنہ ہماری کیا اوقات ہے. اب اس میں بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جن کے پیر میں یہ 4 بات نہیں ہوگی, اب رات بھر ان کو ٹینشن آئے گا, کروں کیا, کچھ نہیں کرنے کا. جس میں 4 بات ہو اس میں مرید, اس سے مرید ہو جاؤ, یا بریلی پہنچ کر قائد ملت کا دامن تھام لو, یا محدث کبیر کا دامن تھام لو. ابھی بھی آپشن موجود ہے نا. نمبر 1, پیر ٹناٹن کھنا کھن ٹنچ سنی بریلوی ہو. یہ نہیں کہ ہم کو سب چلتا, گڑ گوبر ایک نہیں چلے گا.
शराब शरबत एक नहीं चलेगा, गोबर हलवा एक नहीं चलेगा, हक को हक बोले, बातिल को बातिल बोले, ऐसा पीर हो। यानी इस जमाने में बरेलवी पीर हो, बरेलवी। आला हजरत से चिड़ो मत, मैं साबित करता हूँ बरेलवी पीर क्यों होना चाहिए, और पहले मैं बता भी चुका बरेलवी लगाना जरूरी क्यों। नंबर 1, पीर सुन्नी सहीहुल अकीदा हो। नंबर 2, इत्तिसाले सिलसिला हो, जिसका वो खलीफा है, जिसके वो खलीफा है, ये तरीकत का सिलसिला नबी से मिलता हो, बीच में कटाना हो, जलाना हो, बीच में से फैज मुनक़ता ना हो, अच्छे से समझ जाओ। नंबर 3, उसके पास इतना इल्म हो कि अपने और मुरीदों के दीनी मसाइल हल कर सके, नमाज के, रोजे के, हज के, ज़कात के, निकाह के, तलाक के, अकीदे के बद मज़हबों का रद्द करता हो। नंबर 4, मुत्तबए सुन्नत हो, नबी करीम की सुन्नत पे अमल करता हो। खुदा की कसम, फिर चाहे उसने कोई करामत न दिखाई हो, अगरचे छोटी बाटली में बड़ा अंडा न डाला हो, हरी हरी घास में आग न लगाई हो, शोबदेबाजी न की हो, अगर ये 4 बातें उसमें है तो खुदा की कसम, मौलाए कायनात से किसी ने पूछा वली की पहचान क्या है, आज देखो माशाअल्लाह कैसे मार्केट में वली घूम रहे हैं, अजीबो गरीब वली घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे नचनिए घूम रहे हैं, ऐसे ऐसे हिजड़े घूम रहे हैं, और ये वली बने फिर रहे। कोई किसी की अभागन है, कोई किसी की सुहागन है, मैंने फला का रूप धारण किया है, नहीं चलेगा। जब तुझे खाने पीने का होश है तो नमाज पढ़नी पड़ेगी, नमाज किसी से मुआफ नहीं है। अल्लाह के रसूल जो बख्शे बख्शाए हैं, जिनके लिए जन्नत अल्लाह ने बनाई है और सारी कायनात बनाई है, मर्जुल मौत में अबू बकर और उमर से फरमाते हैं मुझे लेकर चलो मस्जिद में। हदीस के अल्फाज है, रसूलों के ताजदार को अबू बकर और उमर अपने साथ मस्जिद तक ला रहे हैं, सरकार नमाज अदा फरमा रहे हैं, और मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह के मुनादी की आवाज जितने घरों तक जाए और वो लोग मस्जिद में ना आए, मेरा दिल करता है लकड़ियां जमा करके उनका घर जला दूं। मुझे बताओ, नमाज के ताल्लुक से इतनी सख्ती है, आज पीर साहब मुरीदनियों में बैठकर, मुरीदों में बैठकर गैर महरम औरत से पैर दबवाते हैं। पीर से क्या पर्दा, कहां का पीर है रे तू, पीर से क्या पर्दा। और कव्वाली पर झूमते हैं, नोट उड़ाते हैं, आलिमों की बुराई करते हैं, इनके करीब मत जाना, ये शरीयत वाले हैं, हम तरीकत वाले हैं। पीर साहब बहुत होशियार है, उनको मालूम है अगर आलिम के करीब चला गया तो अंडे से बाहर आ जाएगा और दुनिया देख लेगा। पीर साहब की भलाई इसी में है कि मुरीद हमेशा जाहिल रहे, तभी तो इनकी दुकान चले। अगर मुरीद पढ़ लिख लिया, होशियार हो गया, तो पीर साहब का धंधा बंद, चौपट। नजराने देगा नहीं, जब देखेगा अजान के वक्त पीर औरतों में बैठा हुआ है। और जब अल्लाह के रसूल ने सहाबा को मना किया अपनी अज़वाज से बेपर्दा मिलने के लिए, तो दुनिया में सहाबा से बड़ा कौन पीर हो सकता है? कोई पीर ऐसा नहीं जिससे माज़ अल्लाह पर्दा मुआफ हो चुका हो, नमाज मुआफ हो चुकी हो, शरीयत की पाबंदी मुआफ हो चुकी हो, दाढ़ी कटाना उसके लिए मुआफ हो, नहीं, और जिसके लिए कई अंगूठियां पहनना जायज हो। अल्लाह के रसूल ने मर्द के लिए सिर्फ एक चांदी की अंगूठी, एक नग वाली, कई नग वाली नहीं, 4.5 ग्राम से कम वाली की इजाजत दी है। अब जो कई अंगूठियां और कई तस्बीह के मालाएं लॉकेट डालकर बैठे हैं, सुन्नत की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, ये पीर हो ही नहीं सकते। पीर के लिए जरूरी है कि वो मुत्तबए सुन्नत हो, सुन्नत का पैरोकार। जाहिल पीर से मुरीद होना और उससे जन्नत की उम्मीद रखना ऐसे ही है जैसे बैल से दूध की उम्मीद रखना। बैल दूध देता है कटंगी में, तो जाहिल पीर जन्नत कैसे देगा?
जैसे बैल दूध नहीं देता, जाहिल पीर जन्नत दे नहीं सकता, और जाहिल पीर के हाथ में बैत देना ऐसे ही है जैसे कटंगी से कोई बस जबलपुर जाए, एयर कंडीशन बस हो, सोफे बहुत अच्छे हो, अब बेहतरीन चलाने वाला ड्राइवर हो, लेकिन आंखों का अंधा हो, फीस कुछ भी ना हो, कोई भी बंदा जान जोखिम में डालेगा नहीं, बस में बैठेगा नहीं। अरे भले कितनी अच्छी बस हो, कितना ही बेहतरीन सोफा हो, भले फ्री में ले जा रहा हो, लेकिन जाएगा तो मौत के मुंह में। ऐसे ही जैसे अंधा ड्राइवर बस चला रहा है, जाहिल पीर अपने मुरीदों को चलाता है। जिन लोगों ने जाहिल पीरों की बैत की है, तोड़ दो, आलिम पीर से मुरीद हो, शरीयत का इत्तेबा करो और अल्लाह व रसूल के गुस्ताखों से दूर रहो। समझ गए? अरे समझे कि नहीं समझे? समझा कि मैं बहुत थक गया, मेरा पसीना बहुत चला गया, मेरी एनर्जी बहुत खर्च हो गई। तो मैंने अर्ज किया वहाबियत मदरसे से और खानकाहों से रावजियत। मैं मुंबई में एक खानका बना रहा हूँ, बनाऊं कि नहीं बनाऊं? अच्छा, आप हजरात ने इस पे सुकूत इख्तियार किया, कुछ इख्तलाफ है क्या मुझे हक नहीं है खानका बनाने का? बनाऊं ना भाई, माशाअल्लाह आप लोगों ने इजाजत दी है तो मैं भी कहाँ पीछे हटने वाला हूँ। आप ही के इजाजत का इंतजार कर रहा था। खाली जबानी जमा खर्च करोगे, बनाओ, बनेंगी कैसे? जब कुछ दोगे तब तो बनेंगी, क्या ऐसी फोकट जबान चलाने से बन जाएंगे? जाते जाते स्कैनर लेके बच्चे खड़े रहेंगे, कहाँ है बच्चे? भाई बच्चे ही नजर नहीं आ रहे। हाँ माशाअल्लाह। जाते जाते आप खानकाह के लिए ऑनलाइन पैसा डोनेट करें, जितनी रकम हो, नफली सदका, ज़कात, सदकात, फितरे, फिदिये, अभी नहीं है फोटो खींच कर ले जाओ, जब भी आपके पास आए डालो, और हर जुमा को तंजीम में नफली सदका दिया करो। 3 करोड़ का बजट है, मुंबई में खानकाह बना रहा हूँ, 10 शोबों में दीन का काम होगा और बहुत अच्छे पैमाने पर होगा, और इंशाअल्लाह दीन के मुजाहिदीन और सिप्पे सालार और मुनाजिरीन पैदा किए जाएंगे। आलिम बनने के बाद हमारे यहाँ मुनाजरे का, डिबेट का कोर्स होगा कि बद मजहबों से कैसे मुनाजरा किया जाए, समझे? और बहुत सा दीन का काम होगा इंशाअल्लाह रहमान। जाते जाते आप पैसा दें, अगर आपके पास ऑनलाइन नहीं है, कैश है, बच्चे वहाँ खड़े रहेंगे, आप उनके हाथ में कैश देकर जाएं, हमारे चैनल से जुड़ें और दुआ करते रहें कि मौला ताला अपने प्यारे महबूब के सदक़े में जो मुंबई में खानकाहे हनफिया, सुन्नी दारुल इफ्ता, वो रज़वी दारुल इस्लाह बनाने का मैंने सोचा है, और बहुत यूनिक अंदाज में, बहुत नए तर्ज पर दीन का काम बड़े पैमाने पर करने का सोचा है। अल्लाह उसमें आसानी पैदा फरमाए, और हमेशा आप हजरात के साथ की मुझे ज़रूरत है। मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, खुदारा अपने माल को बेकार कामों पर मत लगाओ, ऐसी जगह लगाओ जहां मरने के बाद तुम्हारी हड्डियां ठंडी रहे, और हमेशा तुम्हारे मीटर का, सवाब का मीटर डाउन रहे, तुम्हें सवाब मिलता रहे। अल्लाह तबारक व तआला सुनने और सुनाने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दौरान तकरीर कुरान करीम पढ़ने में, हदीस पाक के अल्फाज बोलने में, या कोई वाक़िया नकल करने में, या कुरान करीम या हदीस पढ़ने में कोई गलती मुझसे हुई हो, अल्लाह ताला अपने महबूब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के तुफ़ैल मेरे गुनाहों को, लग़्ज़िशों को, सगाइरों कबाइर को मुआफ़ फरमाए। मैं आप सब की मौजूदगी में आज की तकरीर में हुई गलतियों पर, जिस पर मेरी तवज्जो नहीं गई है, जैसे मैंने जबलपुर में तकरीर की, याद है? तो तकरीर में मैंने हजरत अम्र इब्ने सलमा का एक वाक़िया बयान किया। तो मैंने कहा जब उनका पिछवाड़ा दिखने लगा तो लोग हंसे। हालांकि इससे भी ज्यादा सख्त बात मुफ्ती अहमद यार खान नईबी ने जाल हक के अंदर लिखी, इससे भी ज्यादा सख्त बात। लेकिन गरीब की बीवी सबकी जोरू, जो हल्की चमड़ी का मौलवी है, उस पर ज्यादा फतवे पढ़ते। बोले आपने ऐसा क्यों कहा, वैसा क्यों कहा? तौबा ही तो करना है, कौन सा मुझे पहाड़ तोड़ना है? तौबा तो रात दिन करना चाहिए, और अल्लाह को तौबा करने वाले पसंद है। उस पर खैर कोई हुक्म नहीं है, उस बात पर कोई हुक्म नहीं। मैंने कहा सहाबी का पिछवाड़ा दिखने लगा। मुफ्ती अहमद यार साहब ने कहा कि सहाबी की चूतड़ दिखने लगी। वो हदीस का तर्जमा है, इस्ताकारी उनका तर्जमा ही वो बनता है। मैंने और अदब के लहजे में कहा तो मुझ पर फतवा आ गया, तब भी मैंने उस बात से रुजू कर ली। हो सकता आज भी कोई ऐसी बात निकल गई हो और मेरा ध्यान न जा रहा, उलमा ने गौर न किया हो, तो उससे आज की इस तकरीर में अगर कोई गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ अल्लाह के हुजूर।
अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब।